جاہل تو تھا کہ پتہ ہے اس ہے فلانا عمل کیتے گیا میں نے کھاتے ختم ہو گئی. سمجھ آئی؟ اے علم اللہ میں تے تساں کے پتہ ہے جی کل تسی کے کرسو میں کے کرساں. مطلب ہے کہ رسول اللہ نے جن کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں حضور کے سامنے ان کے آخری لمحات تک ان کی زندگی کے اعمال کی ریل چلائی گئی. مستقبل میں کیونکہ سارے حضور کے بعد فوت ہوئے ہیں. اے 10 حضور تو بعد فوت ہوئے ان کے پہلے ہوئے بعد ہوئے نا تے حضور پہلے ہوئے تے مستقبل ہویا جڑا اگے آیا ہے تے حضور پہلے دسیا یہ جنتی. مطلب ہے کہ آپ نے دیکھ کر ان کی زندگی کو جنتی کہا کہ ان کی وفات جو ہوگی ان کی اختتامی جو لمحات ہیں حیات کے وہ مکمل ایمان پر ہوں گے. تے اسا علم غیب نہیں آہنے تے اور کسا علم غیب آہنے شبلا تو دا حلے تک پتہ نہیں لگا کہ علم غیب کے وے اور تینے عیب کے وے یا تو موتی. دسو مولویو گل مزہ کیتا نے کہ نہیں؟ ہاں اے گل ہے عقل منسی گل جڑی میں تجزیہ کیتا ہے ٹھیک ہے نا. امام شافعی جناب اور دنیا میں ڈنڈ پئی شور مچیا ہے. خلیفہ پچھتایا اس آکھیا کہ آنکھ تو بیٹھا پر ہوں میں کہ کرا. اے مولویاں کو بنجو اہل علم کو فسلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہوں نہ جاننا ہوں کس کو پوچھا. سارے آکھیا طلاق 3 دے بیٹھے ہیں ہون تینے جنتی جنوی ہونے نا فیصلہ کون کرے. رسول دنیا تو تشریف لے گئے کوئی صحابی بھی نہیں فیصلہ کر سکنا. اہل بیت وچ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکنا. وڈے تو وڈا علامہ غوث زمان قطب الاقطاب نہیں فیصلہ کر سکتا کسی کے متعلق کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. 3 دن بغداد میں شور پڑا رہا لاکھوں کا مجمع رہا. جید علماء فقہا اور بڑے بڑے دانشور مفکرین مدققین محققین سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی. امام شافعی 10 سال کی عمر نہ بچہ بھیڑ تک کی تریے دن ہوئے کہ ڈنڈ پہ یہ لکھا نہیں دنیا کٹھی ہوئی ہے ہویا کہ وے اکھے اس طرح جی جھگڑا پہ ہے. خلیفہ طلاق دے بیٹھا ہے تے ہونے سارے فقہا مجتہدین کٹھے ہوئے ان کوئی صورت کڈو. دلیل نہیں لبنی پئی ہے جنمی ہے یا جنتی ہے. نبی دنیا تو تشریف لے گئے پیچھے دسے کون غیب نہیں خبریں دینے والا تو ٹر گیا. سیدھی گل ہے نا ایک کوڑی پہ لگے. میں پھر رپیٹ کرنا غیب نہیں خبریں دینے والا تا تشریف لے گیا تے اور کون دسے کہ جنتی ہے یا جنمی ہے. امام اس بچے آکھیا 10 سال نے بچے اے ماں آگے کھڑو. اس انہاں آکھا تو کلے نہ بچہ تو کہ گیا بڑے بڑے بڑھے 80 90 سالہ نے فقیہ بیٹھے ان بڑے 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 تو تھے کہ ان کے کر سے. اس آکھیا ماں کھڑو تو صحیح اگے. امام شافعی کو کندھوں پر بٹھا کر اے بچہ 10 سال نہ 9 سال نہ ہے چانے او مجمع یا بڑا لمبا مخلوق خدا بیٹھی ہے اتھے ونج کے تھے. امام شافعی پہنچے ادریس آپ نہ آیا. جس لئے پہنچے نا تو بڑے بڑے لوگاں تکیا امام نے آکھا اے بچہ کدھر آ گیا. انہوں نے آکھا میں گل کرنی خلیفے نہ. امام شافعی فرمایا وہ بچہ بولیا. خلیفہ حیران ہویا بھئی 3 دن نہ پیڑ پہ ہے تے بڑے بڑے مجتہد تے ائمہ جڑے سر بغریبان تے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. بڑے بڑے فحول الاحناف بیٹھے حنفیہ نے نر بیٹھے فحل الاحناف
ہے جی؟ تے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، مسئلہ نہیں ہے بچہ کدھر آ گیا. امام شافعی فرمایا دیکھو علم کی طاقت، 10 سال کا 9 سال کا بچہ خلیفہ وقت عباسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے تخت سے نیچے اترو اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھاؤ، اس کے بعد تم سوالی بن کر میرے سامنے کھڑے ہو. ہے جی؟ خیر خلیفے ہیں جناب، وقت پہ ہے 3 دہڑیا نا جدائی مار گئی. اس آخیا ہوں تو تم بھی سراں آخیا دے جتھے آ کے. ہے جی؟ خلیفہ اتر آیا. امام شافعی وہ بچہ 9 سال دا 10 سال دا بہ گیا ہوتے. ہون ورتا حیرت ایک سارے علماء بغداد دے علماء سارے گم سمے بچہ کے بول سی. فرماؤ لگے میں ایک سوال کرسا تیرے تے تو شریعت مصطفیٰ اور اللہ دے کلام دے سامنے اپنے آپ نو حاضر ناظر سمجھ کے سچا جواب دینی، جھوٹ نہ مانی قطن. ہے جی؟ اس آخیا خلیفہ ہاتھ بان کے کھلتا ہے. اس آخیا قبلہ جھوٹ نہ مرسا، جو اسی سچ بیان کرسا. امام شافعی فرمایا کہ سنا کدے ایسا وقت تیری زندگی چ آیا کہ تو گناہ تے قادر ہویا ہوئے تے پھر اللہ نہ ڈر کو نماز چھوڑ دیتا ہوگی. کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ تو گناہ پر کلی قدرت رکھتا ہو اور مگر تو نے اللہ کے ڈر سے صرف وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو؟ وہ سوچو لگ پیا ماضی نہیں ریل پھیریس، کیونکہ بڑے کیس ہونے بادشاہوں نے بڑے کیس ہونے، انہوں نے ظاہری فیس ہور ہونے تو کیس ہور ہونے. فیس ہور تے کیس ہور. جس ویلے جناب دسیا نا فرمایا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ ایک بڑی حسینہ جمیلہ لڑکی میری دسترا سے چاہی اور اس میں آخیا کہ نکاح تو بعد. میں آخیا نہیں، لیکن جس وقت میں کلی اس تے قدرت حاصل کر گیا بادشاہ وقت تے اس دی شرمندگی اور اس دا رونا ویکھ کے تے میں نو اللہ دا خوف آ گیا، کلا کمرایا. میں اللہ کو ڈر گیا. جس لئے اس آخیا نا میں ڈر گیا، فرمایا تو جنتی ہے. امام شافعی فرمایا تو جنتی ہے. علماء اٹھ پے، فقہا اٹھ پے. انہوں نے کہا کس دلیل پر؟ امام شافعی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَنَهَى
پتہ نہیں ہے؟ اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جیڑا بندہ اللہ نے سامنے کھلونے تو ڈریا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ نے سامنے کھلونے تو جیڑا ڈریا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس خواہشات نفسانیہ سے اپنے نفس کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آپ کو دیکھا ائمہ اربع کا مقام، یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہے، ارے تم کو کیا پتا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ہے جی، تو اللہ نے فرمایا کہ علم والے، میں ایک نکتہ آپ کو چھوڑ آیا تھا، مجھے کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، شیطان والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، تو ابلیس نہیں ڈرا؟ نہیں ڈرا نا، کوئی ڈریا سجدہ کرے نا، تو مطلب ہے عالم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا وہ عالم ہوگا۔ تو یہ جملہ آپ کسی عالم کی توہین کے لیے نہ بولا کریں اور اس کی شیطان کے ساتھ نہ ملایا کریں کہ ہم پڑھے لکھوں کو کیا سمجھتے ہیں، اس مولوی کو کیا سمجھتے ہیں۔ شیطان تھوڑا پڑھا ہوا ہے، پہلے تم شیطان کی تعلیم ثابت کرو۔ یہ معلم الملکوت والا جو جملہ ہے نا، یہ فرضی ہے، یہ کسی مستند کتاب میں نہیں آیا۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، پڑھو پیچھو کی آیت کیجئے جی۔ قالوا، آنا پیچھے پڑھو نا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم سارے اسماء دسے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اندازہ لاؤ جی، اے سارے دیوبندی قرآن پڑھ لیں ماشاءاللہ۔ کلہا نہ کہ میں نے ہے اینک وچوں نکلی یہ کلہا وچوں، ایک کلہا وچوں خارج ہے تے پھر کلہا کے شے وے۔ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر پیش کیتا ملائکت، تسی دسو انہاں نے نام، ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو نا اہل خلیفہ نہ بنا کے بھیج، تسی دس چھوڑو نا اس نام میں بھیج سا۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، آنکھوں لگے اساں کوئی اتنا ہی علم ہے جتنا تو اساں سکھایا ہے۔ اس پہ میں دلیل پیش کرنا، اے ملائکہ مخاطب ان کے نہیں، سونے بھائی علماء مولوی چس تک انہوں نے چھیڑیا نے تو پھر ان چس کے انہوں نے جڑے آنن شیطان جڑے اے فرشتیاں نہ استاد ہے، اللہ آنا میں نہ استاد ہاں، تو آنا فرشتے ابلیس استاد ہے، قرآن آنا میں استاد ہاں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدمہ تو سکھائے نا، اس آخیاس کے ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنا علم ہے جتنا تو نے علمتا۔ علم الشیطان تو نہیں فرمایا، علمتا، اس کا مخاطب کون ہے؟ اللہ۔ فرشتے آنے پہ تے قرآن پہ گواہی دینا ہے کہ فرشتہ نے استاد اللہ ہے۔ الا ما علمتنا، تو آنے شیطان ہے انہاں نے استاد، معلم الملکوت اکھے۔
دس ہوں قرآن نہیں گل منا کہ تینی اس ضعیف روایت نہیں گل منا. میں قرآن بھی بول رہا ہے جی. تے اللہ فرمایا میں سکھایا اے فرشتے میرے شاگردن تے میرے شاگردن اے جس لئے میں نہ حکم دیواں تے نافرمانی نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اس واسطے علماء کی توہین کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ بڑی بہت بری بات ہے کہ عام بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے، اے پڑھے چبل تعلیم یافتہ داند پی ایچ ڈی ڈنگر سمجھ آئی نا. اے آنے جی مولویاں کے پتہ ہے بڑا وہ ایک اور بھی بڑا بڑا ہویا ہے کہ ہوں تساں نے دادا ری انہاں کو پڑھنے رہے ابلیس کو لو انہاں نے بڑا خاندان تساں یاد ہے. کوئی اور طریقہ کرو، حیا کرو. اے علماء تساں نمازہ پڑھانے یہی علماء ہیں. آج جو ابھی انس نورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی حوالے سے کہ پیروں کو خانقاہوں سے نکلنا چاہیے، علماء کو آواز حق بلند کرنی چاہیے، تو یہ صرف نذرانے بٹورنے کا نظام نہیں ہے، حلوہ پوڑی اور کھیر کھانے کا نام نہیں ہے. سمجھ آئی نا. تو وہ تو اللہ حضور کا صدقہ دیتا ہی ہے سب کو، لیکن یہ ہے کہ کوئی مرد میدان کوئی نکلے باہر. کون ہے؟ نورانی صاحب علیہ رحمت بڑی جامع شخصیت تھی ان کی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب دنیا سے ایسی شخصیات چلی جاتی ہیں تو بعد میں لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جب وہ تشریف لے جاتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ ان کو ذلیل ہی کرتے ہیں، کبھی کوئی خامی کبھی کوئی خامی کبھی کوئی خامی، اور جب مر گئے سبحان اللہ جناب کیا شان تھی. یہ اس قوم کا طریقہ ہے. سانس لیتے ہوئے انسان کو یہ نہیں چھوڑتی. تو اب اچھے کلمات لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے کیا مرنا ضروری ہے؟ کہ کسی کو تعریف کرانی ہوئے تو آنے جی میں یا اللہ یا تا پھر اے ہوئے نا اللہ کچھ منٹ دے وے 2-4 دن بعد پھر پہ چھوڑ سا تساں اتھے تا پکا پروگرام ہونا ہے جڑا ایک باری گیا مڑ کے نہیں آیا. تو یا تاکہ یا اللہ ہفتے مار چھوڑ اے منی تعریف پیچھے کروں تو میں پھر آکساں السلام علیکم وہ تو پھر آ رہے ہیں پھر مذمت شروع ہوئے سے. تے بندے کو لو بچنا بڑا مشکل ہے. اس دی زبان جڑی ہے نا ہائے 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 میں آنا اللہ اے ہوٹھ دو لائے نگے تالا تالا اے اندر ہی رہے آلہ جس لئے وگ پہنے نا پرنالا یا کھل بننا ہے ڈالا